جب میرا گناہگار بندہ میرے سامنے آنسو بہا کے اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کرتا ہے اور دل کی دنیا کو تبدیل کر کے میرے ساتھ اگریمنٹ معاہدہ کرتا ہے کہ او میرے اللہ میں تجھے اب ناراض نہیں کروں گا، میں تیری مان کر زندگی گزاروں گا، تیری مان کر زندگی کی ہر سانس گزاروں گا، تیرے ارشاد کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ پروردگار عالم فرماتے جب وہ توبہ کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، میں ایسا غفار، میں ایسا ستار، میں ایسا مہربان ہوں، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور نہ صرف گناہ معاف کرتا ہوں، فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ہائے ہائے، فرمایا جب میرا بندہ میرے ساتھ تعلق قائم کر دیتا ہے، مجھے راضی کر لیتا ہے، میں ایسا ستار ہوں، میں ایسا غفار ہوں، میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں اور اس کے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں گناہگار شخص، نالائق شخص قوم میں، قوم والوں نے مل کر کہا کہ اس کی شیطانیت، اس کے اعمال ایسے ہیں ساری قوم کو پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، اسے قوم سے دور کر دیں، ساری قوم تنگ ہے۔ نکال دیا گیا، دور جنگل میں قیام کیا اور بیمار ہو گیا، موت کے آثار سامنے آ گئے، زندگی کا سارا نقشہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، موت قریب آ رہی ہے، زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے، زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہاتھ اٹھا لیے، کہنے لگا پروردگار عالم، میں تسلیم کرتا ہوں اللہ کی زمین پہ مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، اور یہ بھی میں اعتراف کرتا ہوں میرے اللہ تجھ سے بڑا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں میرے اللہ، اگر مجھے سزا دے کر تیری کبریائی میں اضافہ ہو تو جلا دے مجھے جہنم کی آگ میں، سزا دے دے مجھے، اور اے میرے اللہ اگر میرے معاف کرنے میں تیری خدائی میں کوئی کمی نہ آ رہی ہو، تیرا گناہگار بندہ ہاتھ پھیلائے تجھ سے دستے سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ یہی سسکیاں ہیں، یہی آہیں ہیں، اسرائیل آئے، روح قبض ہو گئی، پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا، جاؤ موسیٰ کو بتاؤ وہ جنگل میں ایک میرا ولی ہے، ایک میرا ولی ہے، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ قوم ساری حیران ہو گئی، کہاں سے وہ ولی اللہ آ گیا، زندگی میں کیوں نہیں ملاقات ہوئی؟ سارے گئے، دیکھا یہ تو وہی مجرم ہے جس کو قوم نے الگ کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، کہنے لگے پروردگار عالم یہ تو بڑا تنگ کرنے والا، پریشان کرنے والا انسان تھا، اس کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ رب العالمین نے فرمایا او موسیٰ، اس نے جو توبہ کی، اس نے وہ توبہ کی، اس وقت ہمارا رحمت کا دریا اتنی جوش میں تھا، اس نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے دعا کی، میری کبریائی کی قسم ہے اگر یہ ساری انسانیت کے لیے دعا کرتا میں سب کو معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ جہاں دل کا تزکیہ نہ ہو کثرت سے استغفار کر لیا کر، یہ ایسا کیمیکل ہے جو تیرے دل کی دنیا کو، تیرے اندر کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ استغفروا ربکم
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اللہ فرماتے ہیں تو ذرا آنسو بہانے والا بن، تو رونے والا بن. وہ اللہ آسمانوں سے تو زمین پہ روتا جائے گا، آسمان تیرے رونے پہ چھم چھم برسنا شروع ہو جائے گا. تو سوچتا ہے بادل کہاں ہیں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں ہم نے بادل تیری آنکھوں میں رکھ دیے، ہم نے بارشیں تیری آنکھوں میں رکھ دی، ہم نے مستقبل تیری آنکھوں میں رکھ دیا. جب تو پیدا ہوا تو کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا، تجھے کوئی زبان نہیں آتی تھی، ہم نے تجھے ایک زبان سکھائی اور وہ زبان رونے والی زبان. جب تجھے دودھ ضرورت ہوا تو رونے لگا، دودھ تجھے مل گیا. تجھے پیاس لگی تو رویا، پانی تجھے مل گیا. تجھے بھوک لگی تو رویا، بھوک تیری مٹ گئی. تو بیمار ہوا تو رویا، دوائی تجھے مل گئی. تو صرف روتا گیا، تیری ضروریات تیرے والدین پورے کرتے گئے. اللہ بتانا چاہتے ہیں او میرے بندے، یہ وہ زبان نہیں جو 2 سال کے بعد تو چھوڑ دے. نانا، اس زبان کو ہمیشہ رکھنا، دنیا کے سامنے نہ رونا لیکن میرے سامنے آنسو بہانا. جب بھی تجھے ضرورت پڑے تو ذرا آنسو بہا لیا کر، تو ذرا رو لیا کر. تجھے بارش کی ضرورت پڑے تو رو لیا کر. زمین پہ تیری آنکھ برسے گی، آسمانوں سے بادلوں کی برسات شروع ہو جائے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. فرمایا جو قوم استغفار کرنے والی ہے اللہ اس قوم سے وعدہ کرتے ہیں یمددکم باموال وبنین. اللہ اس قوم کے مالوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اس کی اولادوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں. اس کے مال بھی بڑھتے ہیں، اس کی اولاد بھی بڑھتی ہے، اس کے باغات بھی بڑھتے ہیں، اس کی کھیتیاں بھی ہری ہوتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آنکھ میرے سامنے رونے والی بن جائے، وہ آنکھ رونے والی بن جائے. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس بزم لگی ہے، ایک نوجوان صحابی آئے، امام الانبیاء نے قریب بلایا، تھپکی دی، دلاسا دیا. فرمانے لگے او میرے انصاری بتا تو صحیح آج رات تو کس بے قراری سے رویا؟ آج رات تو کس بے قراری سے رویا؟ اللہ کے محبوب آپ کو کس نے خبر کر دی؟ فرمایا جس کے سامنے رو رہا تھا، جس کے سامنے رو رہا تھا، جس نے اپنے رحمت والی چادر سے تیرے آنسو پوچھ ڈالے، اسی غفار نے، اسی ستار نے مجھے بتایا. اس نے یہ بھی بتایا کہ آج تیرا جان نثار، آج تیرا وفادار، آج تیرا تعلیم یافتہ، آج تیرا تربیت یافتہ غلام، او میرے محبوب آج میرا بندہ کس ادا سے رویا، اس ادا سے رویا کہ جب وہ کونے میں مدینے میں بیٹھ کے رو رہا تھا آسمان کے فرشتے ہچکیاں بھر کے آسمانوں پہ رو رہے تھے. آسمان کے فرشتے ہچکیاں بھر کے رو رہے تھے. کیسا ہے وہ انسان جس کے آنسو دیکھ کر آسمانوں میں طوفان آ جائے، آسمانوں والے بھی اس کی اداؤں پر مر مٹنے والے بن جائیں. وہی انسان ہوا کرتا ہے، وہی انسان ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر.
اسی پر کسی عارف نے کہا کہ جو گرے زمین پر میرے اشک کے ستارے